اگلے روز میں نے کیپٹن ماریا سے کچھ مقامی کرنسی حاصل کی تاکہ باہر نکل کر مجھے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریگل اسٹور والا سنسنی خیز پروگرام صبح سے ہی میرے ذہن پر مسلط تھا۔ وہاں جانے سے قبل میں ایک بار اس دکان کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ اس عمارت سے باہر قدم رکھتے ہی میری نگرانی شروع کر دی جاتی تھی۔ اگر میں راہگیروں سے ریگل اسٹور کا پتہ دریافت کرتا تو میرے آگے بڑھتے ہی پیچھا کرنے والا ان راہگیروں سے فوراً باز پرس کرتا، اور پھر اس کے ذہن پر یہ الجھن سوار ہوتی کہ آخر میں اس مخصوص دکان میں کس لیے اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے دوپہر کے قریب پھر ماریا کو بلایا اور اس سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں کچھ نجی خریداری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً ہی میرے ساتھ چلنے کی پیشکش کر ڈالی، مگر میں نے یہ کہہ کر اسے خوبصورتی سے ٹال دیا کہ شاید اس طرح میرے ساتھ رہ کر وہ میرے ذہن میں مزید جھانکنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نے مجھے کئی اسٹورز کے نام بتا ڈالا، مگر ان میں ریگل اسٹور کا نام نہیں تھا۔ پھر میری خواہش پر وہ سیاحوں کی رہنمائی کرنے والے ایک انگریزی کتابچے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ مجھ تک پرچہ پہنچانے والے مضبوط تنظیم اور وسائل کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ جب بھی میرے تلابیب میں آتے ہی ان کو خبر مل گئی تھی۔ اگر انہوں نے کسی مزید وضاحت کے بغیر ریگل اسٹور کا نام استعمال کیا تھا تو اس دکان کو اتنا مشہور ہونا چاہیے تھا کہ ایک اجنبی بآسانی اسے تلاش کر سکے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماریا کتابچہ لے آئی۔ چند لمحوں تک وہ مجھے کتابچے کی مدد سے کچھ سمجھاتی رہی، پھر واپس لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے طلبیب کے خریداری کے مراکز کا صفحہ کھولا تو دوسرے کالم کے آخری سطر میں ہی ریگل اسٹور کا نام درج تھا۔ وہ دکان اس کتابچے کے مطابق عورتوں کے ملبوسات وغیرہ کی خریداری کے لیے شہرت رکھتی تھی۔ میں شام کے 4 بجے اس عمارت سے نکل کھڑا ہوں۔ ادھر ادھر گھومتا ہوا نقشے کی مدد سے 1.5 گھنٹے میں اس شاہراہ پر پہنچ گیا جہاں ریگل اسٹور واقع تھا۔ وہ کئی منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر پتلی سی لیکن کافی گہری عالیشان سی دکان تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے سامنے گزرتا چلا گیا۔ 6:30 بجے تک میں نے مختلف دکانوں میں گھومتے ہوئے اپنا وقت صرف کیا۔ اس دوران میں نے ایک لائٹر اور شیونگ کٹ وغیرہ کی خریداری بھی کر ڈالی۔ پھر میں دھڑکتے دل کے ساتھ ریگل اسٹور کی طرف ہو گئی۔ ابھی میں اسٹور سے تقریباً 1 فرلانگ دوری تھا کہ اچانک میرے عقب میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا جس سے زمین لرز اٹھی۔ فضا میں چند دل دوز چیخیں ابھری اور اچانک ہی وہاں بھگدڑ سی مچ گئی۔ لوگ بری طرح چیختے، ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ میں بھی پوری رفتار سے آگے کی طرف دوڑ پڑا۔ ریگل اسٹور تک افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند ثانیے قبل دھماکہ ہوا تھا۔ کہیں فاصلے سے ایمبولینس کے سائرن کی دل چیر دینے والی کرخت آواز سنائی دے رہی تھی۔ ریگل اسٹور کے قریب پہنچ کر میں نے اپنی رفتار سست کر دی۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 7 بجنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں بظاہر سکون کے ساتھ اسٹور میں داخل ہو گئی، مگر اس وقت میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسٹور میں داخل ہو کر سب سے پہلے میں نے ایک عدد اسکارف خرید ڈالا تاکہ چند منٹ تک میری وہاں موجودگی اسٹور والوں پر گرا نہ گزرے، کیونکہ خواتین کی خریداری کے مراکز میں مردوں کا تنہا جانا عموماً ہر جگہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ 3 الماریوں کا جائزہ لے کر میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو 3 منٹ باقی تھے۔ میں نے سینٹ کی ایک شیشی خریدی اور ٹہلنے والے انداز میں آخری کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں ایک سرخ و سفید پستہ قامت معصوم سی لڑکی کاؤنٹر پر پھیلی اشیاء شوکیس میں لگانے میں مصروف تھی۔ میں نرم قالین پر چلتا ہوا کاؤنٹر پر جا کھڑا ہوا۔ 52 انچ کا بلاؤز۔ جیسے ہی وہ میری طرف گھومی میں نے آہستگی سے مشینی انداز میں وہ عجیب شناختی فقرہ دہرا دیا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھا اور شناسائی کے انداز میں مسکرا دی۔ اس نے ایک شوکیس سے زنانہ جرسیوں کے کئی پیکٹ نکال کر میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیے، جیسے میں انہی کی خریداری کے لیے آئی ہوں۔ پھر ان کی تہیں کھولتے ہوئے چوکنے مگر دھیمے لہجے میں بولی، فوراً اسٹور سے نکل کر دائنی طرف جاؤ، پہلے ٹیکسی اسٹینڈ پر سرخ رنگ کی 313 نمبر کار موجود ہے، ڈرائیور تمہیں خود پہچان دے گا۔ مگر میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، میں نے ایک جرسی کو الٹتے پلٹتے ہوئے کہا۔ جاؤ۔ اس بار وہ دھیمی آواز میں غرائی۔ اس کی آواز چہرے پر پھیلی ہوئی سدا بہار معصومیت سے بالکل بھی ہم آہنگ نہیں تھی۔ وہ جہنم واصل ہو چکا ہوگا۔ میں مزید کچھ کہے بغیر واپس مڑ گیا۔ اسی وقت تیز رفتار ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی اسٹور کے سامنے سے گزر کر بائیں طرف بڑھتی چلی گئی جدھر ہولناک دھماکہ ہوا تھا۔ رقم کی ادائیگی کر کے میں اسٹور سے باہر نکلا اور فٹ پاتھ پر داہنی طرف چل دیا۔ دھماکے سے پھیلی ہوئی ابتری ابھی تک موجود تھی۔ لوگ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بٹے تبصرہ کرنے میں مصروف تھے۔
میں سر جھکا ان سب کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ ایک آدھ جگہ انگریزی میں ہونے والی گفتگو سے پتہ چلا کہ کسی دہشت پسند تخریب کر کے پھینکے ہوئے بم سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ لڑکی کے الفاظ اور اس تفصیل سے مجھے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ مرنے والا میرا نگراں ہی رہا ہوگا، شاید میرے تعاقب سے باز رکھنے کے لیے اسے مار ڈالا گیا تھا، اور لڑکی کو اس منصوبے کا پیشگی علم تھا، ورنہ وہ اتنے اعتماد کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ البتہ یہ بات یقینی تھی کہ زخمی ہونے والے دونوں افراد ناگہانی زد میں آ گئے ہوں گے۔ طلبیب کی بھری پوری شارہ پر ایک سرکاری اہلکار کو یوں تاک کر نشانہ بنانا واقعی دلگردے کا کام تھا۔ ٹیکسی اسٹینڈ ریکل اسٹور سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں بھانت بھانت کی ٹیکسیوں میں ایک ہی سرخ کار دکھائی دے رہی تھی۔ جس وقت میں اس کی نمبر پلیٹ دیکھ رہا تھا، مین روڈ سے شور مچاتی ہوئی ایمبولینس زخمیوں کو لے کر وہاں سے واپس جا رہی تھی۔ میں کار کا نمبر دیکھ ہی رہا تھا کہ کسے ہوئے بدن والا ایک سرخ و سفید نوجوان میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ تو تم آ ہی گئے ہو، چلو گاڑی میں آ جاؤ۔ میں کچھ کہے بغیر اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار کا طاقتور انجن بیدار ہوتے ہی گاڑی گھوم کر تیزی سے سڑک پر پھسلتی چلی گئی۔ کرنل ریٹا سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ کچھ دیر بعد اس نے براہ راست پہلا سوال کیا۔ نہیں، مگر کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس گفتگو سے پہلے ہم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر لیں؟ میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ میں تل ابیب میں فلسطینی افواج آزادی کا نمائندہ ہوں۔ ہاں، تمہارے بارے میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ تو تم فلسطینی ہو؟ ہاں۔ وقت ضائع نہ کرو، اپنے بارے میں تفصیل بتاؤ۔ میں پاکستانی ہوں۔ پاکستانی؟ پر مجھے تو پتہ چلا تھا کہ پراسرار حالات میں آرمی انٹیلیجنس کور میں لائے جانے والا شخص ہندی ہے۔ یہ لمبی کہانی ہے، وہ مجھے ہندی ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے الشیوخ میں پکڑا تھا اور اب 2 روز بعد ہی گوریلا تربیتی کیمپ میں بھیجنے والے ہیں۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے برادر ہو، خون کو خون پہچانتا ہے۔ مجھے نہ جانے کی پوری امید تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ نہ آتے تو وہی بم تم پر پھینک دیا جاتا جو تھوڑی دیر پہلے تمہارے نگراں پر گرا ہے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ تو اسے مار دیا گیا ہے؟ ہاں، لاش بھی نہیں پہچانی جائے گی اس کی۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ 2 راہگیر بھی اس کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ کیا فلسطینی تھے زخمی ہونے والے؟ اندھیرے میں سر گھما کر اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھورا۔ وہ فلسطینی ہو یا یہودی، راہگیر تھے۔ ہماری جنگ ان سے ہے جو اسلحہ لے کر ہماری زمین پر دندنانے کے منصوبوں میں شامل ہیں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اطلاعات۔ کیسی اطلاعات؟ میں تو ابھی تک یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے وہ کام کیا لینے والے ہیں، اور پھر مجھ پر ہر وقت کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ وہ تم سے ایک بہت بڑا کام لینے والے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے بارے میں بہت چوکنے ہیں، مگر ہم بھی اپنی جانوں پر کھیل کر تل ابیب میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کوشش میں یہ کہ بعد دیگرے 47 فلسطینی کرنل ریٹا کے آدمیوں کے ہاتھوں تشدد کے باعث ہلاک ہوئے، مگر ان کا خون رائے گا نہیں گیا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قاتلہ کو ٹھکانے لگانا ہے۔ ہمیں صرف اس کا حلیہ درکار ہے، پھر وہ پاتال میں بھی ہم سے نہیں بچ سکے گی۔ وہ جو کچھ کہیں تم کرتے رہو، ہمارے آدمی خود تم سے رابطہ رکھیں گے۔ کرنل ریٹا کا حلیہ اور ان کے منصوبوں سے متعلق تم جو کچھ معلوم کر سکو ان آدمیوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتے رہو گے۔ تمہاری وفاداری آزمانے اور یہ بتانے ہی کے لیے آج تم کو طلب کیا گیا تھا۔ ہمارا آدمی صرف وہی ہوگا جو تمہیں کالے خون کا حوالہ دے گا۔ میں پوری طرح تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، مگر میرے بھی کچھ مسائل ہیں۔ وہ کیا؟ میری بیوی کافی عرصے سے مجھ سے بچھڑی ہوئی ہے۔ میں ان سب چکروں سے جان چھڑا کر پاکستان جانا چاہتا ہوں تاکہ اسے تلاش کر سکوں۔ فلسطین کے نہ جانے کتنے بچے اپنی ماؤں سے، کتنی بہنیں اپنے بھائیوں سے، اور کتنی عورتیں اپنے سہاگ سے بچھڑی ہوئی در بدر بھٹک رہی ہیں۔ ان کا نہ کوئی گھر ہے نہ وطن۔ اگر تمہاری وجہ سے ہم انٹیلیجنس کور میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان کی بنیادیں ہلا دیں گے۔ قدرت نے تمہیں موقع دیا ہے تو اسے اتنی معمولی سی بات کے لیے نہ گنواؤ۔ تم اپنی بیوی کی تصویر مجھے دے دو۔ میرے آدمی پاکستان کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ تحریک کے بہت سے لڑکے وظیفوں پر پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تمہارا کام کریں گے، مگر خدا کے لیے تم ان میں گھسے رہو۔ ہماری رسائی نچلے درجے تک ہے، اوپر والوں میں گھسنا ہمارے لیے خواب ایک آرزو بن کر رہ گیا ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ پھر تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں اب تک حالات کے دباؤ کے تحت قسمت پر شاکر رہا، اب ایک مقصد کی خاطر صبر کروں گا۔ تمہاری باتیں بہت معقول ہیں۔ میں نے اداس لہجے میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بھائی۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا کہ تم پاکستانی ہو تو تمہیں دھمکی کے بجائے التجا آمیز رقعہ ملتا۔
وہ ریگل اسٹور والی معصوم سی سیلز گرل بھی تمہاری تنظیم کی رکن ہے کیا؟ ہاں، وہ بہت پرجوش کارکن ہے. کوئی نہیں جانتا کہ وہ لبنان کے فلسطینی کیمپ میں پروان چڑھی ہے. وہ معصوم ضرور نظر آتی ہیں، مگر اس کے دل میں انتقام کا ایک ہولناک جوالا مکھی ابل رہا ہے. کیمپوں کی اسرت آمیز اور دشوار زندگی میں ہم نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. وہاں پلنے والے غریب الوطنی کا درد کبھی نہیں بھول سکتے. مگر ان کی صفوں میں گھسنے کے ساتھ ہی تم کو اپنے گھروں کی بھی خبر لینی چاہیے. کیا کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے تم کو؟ تمہارے خلاف یہ لوگ اپنی عورتیں بھرپور طریقے پر استعمال کر رہے ہیں. ہاں، میں جانتا ہوں. آوارہ کتیوں کی طرح ان کو ہماری طرف ہانک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زلفیں ملجھ کر ہم سب کو چکل دیں، اپنے مقصد کو بھول جائیں. اور وہ گھروں تک میں داخل ہو گئی ہیں. نہیں، کسی عرب سے میں یہ امید نہیں کر سکتا کہ وہ یہودن سے شادی کرے گا، مگر وہ مسلمان بن کر ان کے سامنے جاتی ہیں. الشیوخ میں یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا دیکھا تم نے وہاں؟ اس پر میں نے اسے مختصر الفاظ میں لیلا اور بن حیان کی کہانی سنا دی. اوہ، تم تو بہت کچھ جانتے ہو میرے دوست. وہ مضطربانہ لہجے میں بولا. بن حیان کا نام تو میں نے بھی بہت سنا ہے. اپنی انہیں ذلیل منصوبہ بندیوں کی وجہ سے وہ پوجا جاتا ہے، پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ لیلا جیسی آبرو باختہ لڑکیاں ہماری چار دیواری میں لائی جا چکی ہیں. خدا کرے وہ موذی اور بدکار عورت ماری جا چکی ہو. میں جلدی اس کا پتہ چلاتا ہوں. تم یقین رکھو کہ الشیوخ سے اس کا ایک بھی حامی زندہ نہ نکل پائے گا. نہ یوسف مرزوق اور نہ اس کے حواری بچ سکیں گے. یہ انسانی خون اور نسوانی عصمتوں پر پلنے والے بھیڑیے ہیں. انہیں روئے زمین پر کہیں امان نہیں مل سکے گی. لیلا کے حشر سے مجھے ضرور آگاہ کرنا. اس کے بارے میں تم جلدی اچھی خبر سنو گے. میں تم سے تفصیل سے گفتگو کرنے کا خواہاں ہوں میرے دوست. اب میں نے تم کو بھائی کہا ہے تو میرا نام بھی سن لو. مجھے محمود کہتے ہیں. اس نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا. اس خبیث کی موت کی خبر ملتے ہی ہر طرف تمہاری تلاش شروع ہو جائے گی. اب تمہیں واپس جانا چاہیے. اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کبھی نہ کبھی ملاقات ہوگی. تم رہتے کہاں ہو؟ جب وطن نہیں رہا تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فی الحال ایک ہوٹل میں پناہ گزیر ہوں. طلبیب میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں؟ یہ میں خود نہیں جانتا. ہماری تنظیم میں کوئی بھی ضرورت سے ایک لفظ زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کون کب پکڑا جائے گا. اور جب بے پناہ تشدد شروع ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے اعصاب جواب دے ہی جاتے ہیں. ایسے موقع پر زیادہ معلومات تنظیم کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے ایک جگہ اندھیرے میں گاڑی روک دی. یہاں سے تم بائیں طرف گھوم کر گلی میں چلے جاؤ. کچھ دور بعد ایک چوراہا ملے گا. وہاں سے داہنی طرف جانے والی سڑک تمہاری بلڈنگ کے عقب میں تمہیں پہنچا دے گی. شکریہ. میں نے سامان کی تھیلیاں سنبھال کر اترتے ہوئے کہا. فی امان اللہ. اس نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی. کاتب تقدیر نے میرا مقدر نہ جانے کیسی گھڑی میں تحریر کیا تھا کہ میں پیچیدگیوں سے جس قدر دامن بچا رہا تھا اسی قدر پیچیدہ تر حالات میرے آڑے آ رہے تھے. اور اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی. میں دونوں طرف سے انتہا پسندوں میں گھر گیا تھا، جن میں ایک مظلوم تھا اور دوسرا غاصب. میں مدد مظلوم کی کرنا چاہتا تھا، مگر میری نکیل غاصب کے ہاتھوں میں تھی. اسی ادھیڑ بن میں کھویا میں فلیٹ پر پہنچا اور دروازہ کھولا تو ماریا اپنی پوری فوجی یونیفارم میں ملبوس 3 ماتحت افراد کے ساتھ وہاں موجود تھی. میرے اندر گھستے ہی اس نے اپنی سروس آٹومیٹک کی نال میری طرف اٹھا دی اور سرد لہجے میں بولی. ہاتھوں پر اٹھا لو. تھیلیاں میرے ہاتھوں سے گر گئیں اور میرے ہاتھ سر سے بلند ہو گئے. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کیپٹن ماریا ہے جو میری آغوش میں کئی گھنٹے گزار چکی تھی. تلاشی لو اس کی. ماریا نے اپنے ایک ماتحت کو حکم دیا. میری جیبوں کی تلاشی لی گئی جو ماریا کے نقطہ نظر سے ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ میری جیبوں میں کرنسی، سگریٹ لائٹر اور رومال کے سوا کچھ نہیں تھا. پھر ماریا نے خود تھیلیوں کا جائزہ لیا اور سخت لہجے میں بولی. یہ کس لیے خریداری کی گئی ہے؟ تمہارے لیے. ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. پھر اس کا بھرپور بایاں ہاتھ میرے چہرے پر پڑا. شٹ اپ. میری آنکھوں میں خون اتر آیا. ماریا اچھل کر مجھ سے محفوظ فاصلے پر چلی گئی اور اس کی ہدایت پر میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں. فلیٹ کے نیچے بند سیاہ شیشوں والی ایک فوجی گاڑی موجود تھی. مجھے اس کے عقبی حصے میں 2 افراد کے ساتھ سوار کرا دیا گیا. تیسرا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. ماریا اسی کے ہمراہ اگلی سیٹ پر جا بیٹھی. کچھ دیر کے بعد اس سفر کا اختتام دھندلکی میں لپٹی ہوئی ایک وسیع اور عریض عمارت کے کمپاؤنڈ میں ہوا، جہاں کئی خطرناک کتے رکھوالی کے لیے معمور تھے. شاید وہ ماریا اور اس کے ماتحتوں کی بو سے مانوس تھے، کیونکہ پہلے وہ غراتے ہوئے گاڑی کی طرف لپکی اور پھر ان چاروں کے پاؤں سونگ کر دمیں ہلانے لگے.
عمارت میں پہنچنے کے بعد کیپٹن ماریا کے اشارے پر وہ تینوں چلے گئے اور میں کمرے میں اس کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ یہ چیزیں کس کے لیے خریدی گئی تھیں؟ چند لمحوں بعد ماریا نے سرد لہجے میں اپنا سوال ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ شاید دوبارہ تھپڑ مارنے کا ارادہ ہو رہا ہے تمہارا؟ میں نے تلخی سے کہا، اسی بے مقصد شاپنگ کے لیے تم نے شام باہر گزاری ہے؟ تمہارے نزدیک یہ چیزیں بے مقصد ہو سکتی ہیں، پر میرے لیے ان کی جذباتی اہمیت ہے۔ جذباتی اہمیت؟ کیا تم مجھے اپنی محبوبہ تصور کرنے لگے ہو؟ محبوبہ نہ صحیح، پھر بھی اسرائیل کی سرزمین پر تم پہلی عورت ہو جس سے میری دوستی استوار ہوئی ہے۔ آج شام تم کہاں کہاں گئے اور کس کس سے ملے؟ تل ابیب میرے لیے اجنبی شہر ہے، سڑکوں اور دکانوں کے نام مجھے یاد نہیں، اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ملا۔ راستے میں تم نے کوئی حادثہ دیکھا تھا؟ ہاں، ایک جگہ بم کا خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ کسی عمارت یا شاہراہ میں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ دھماکہ ہوتے ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی، لہٰذا میں بھی نقصان کا جائزہ لینے کے لیے وہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بعد میں بھی تم نے ادھر جانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں۔ تو کیا تم اس دھماکے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پلاسٹک بم راڈرک پر پھینکا گیا تھا۔ راڈرک؟ ہاں، وہی شخص جسے تمہاری حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کی لاش ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی اور حملہ آور کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ تو عجیب اتفاق ہے۔ ہمارے تفتیشی بیورو نے جائے حادثہ کے پاس سے 87 فلسطینیوں کو پکڑا ہے۔ اس قسم کے بم عموماً فلسطینی دہشت گرد استعمال کرتے ہیں۔ اس حملے کے دو ہی مقاصد نظر آتے ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ لوگ تم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا راڈرک کو مارنے کے بعد ان کو تم سے ملنا چاہیے تھا، پر تمہاری باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بیورو کا نظریہ غلط ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری یہاں آمد کے مقاصد سے واقف ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ راڈرک محض اتفاقاً ان کا نشانہ بن گیا ہو؟ وہ بم میرے لیے بھی تو ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے الجھانے کی خاطر کہا، ممکن ہے، یہ بھی قطعی ممکن ہے۔ حملے کے وقت وہ تم سے کتنے فاصلے پر چل رہا تھا؟ تم بچہ سمجھتی ہو مجھے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ راڈرک کی موت کا علم مجھے تمہاری زبانی ہوا ہے۔ وہ میری نگرانی پر مامور کیا گیا تھا، مجھے کیا پڑی تھی کہ میں اس کی ٹو لیتا پھرتا؟ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا تھا۔ میرے چڑچڑے پن پر وہ بے اختیار ہنستی۔ اس وقت تم کسی ایسے بچے کی طرح نظر آ رہے ہو جس سے اس کی پسند کا کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ کھلونا تو سامنے موجود ہے، مگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے ہتھکڑیاں کس خوشی میں لگائی گئی ہیں؟ تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں صرف ماریا نہیں، کیپٹن ماریا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے ماتحتوں کے سامنے تمہیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ پر وہ چیزیں میں نے تمہارے لیے خریدی تھیں، میرے پاس تمہارے سوال کا کوئی اور جواب نہیں تھا۔ خیر، میں اپنے رویے پر معذرت خواہ ہوں۔ صرف معذرت کافی نہیں، میرے ہاتھوں کو بھی آزادی چاہیے۔ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے چابی نکالی اور ہتھکڑیاں کھول دیں۔ دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں نے اچانک اسے دبوچ لیا اور اسے نجات اسی وقت ملی جب وہ میری وحشیانہ یلغار سے سراسیمہ ہو گئی۔ تم بھی کسی بھیڑیا سے کم نہیں ہو ویسے۔ یہ تو صرف ہتھکڑیاں لگانے کا انعام تھا، ابھی ایک آدھا تھپڑ کا حساب باقی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں اسلحے کے بغیر بھی اپنے جسمانی دفاع کے بے شمار حربے جانتی ہوں۔ تمہاری تیکھی نظریں ہی تمہارے دفاع کے لیے کافی ہیں، جسے نظر بھر کر دیکھ لو وہی تمہارے قدموں میں جان دے دے گا۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ راڈرک کی موت کا معاملہ بہت سنگین ہے، ہمیں ہر قیمت پر حملہ آور کا سراغ لگانا ہے۔ میں بھی گارڈز کوارٹر میں جا رہی ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ 87 افراد کیا بتا سکتے ہیں۔ تو کیا ان پر تشدد ہوگا؟ ایسا ویسا؟ وہ عمر بھر اس باسپورس کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے 2-4 مر بھی جائیں تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، خواہ وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ مجرم تو ان میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، اور امکان تو یہ ہے کہ شاید وہ صاف نکل گیا ہو اور تمہارے بیورو نے بے گناہ فلسطینیوں کو پکڑ لیا ہو۔ ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ ہم فلسطینی عورتوں کی کوکھ میں پروان چڑھنے والے بچوں کو بھی اپنا دشمن گردانتے ہیں، کیونکہ ہمارے خلاف سازش میں ان کا بچہ بچہ شریک ہے۔ وہ اپنی مظلومیت کے نام پر ہمارے خلاف نفرت کا زہر پھیلا رہے ہیں۔ تو میں اپنے فلیٹ پر کیسے جاؤں گا؟ میں نے بحث سے گریز کرتے ہوئے موضوع تبدیل کر دیا۔ مجھے آہستہ آہستہ اسرائیلیوں میں پھیلے ہوئے ان انتہا پسند نظریات کا پتہ چل رہا تھا جو فلسطینی مفادات کے خلاف سرگرم تھے۔ میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں کھل کر ماریا کی مخالفت کروں اور اس طرح اپنا وہ مقام کھو دوں جو میں نے چند دنوں میں بنا لیا تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہی تھی کہ ماریا کو میری کہانی پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے فلسطینی افواج آزادی کی طرف سے ملنے والے خفیہ پیغام پر عمل کر کے جو اندھا جوا کھیلا تھا وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔
فلیٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حملہ روڈرک پر کیا گیا ہو یا تمہارے بجائے وہ نشانہ بنا ہو، تمہارے لیے بہت شدید خطرہ ہے۔ تم اسی عمارت پہ محدود رہو گے اور تمہیں ضرورت کی ہر چیز یہیں مہیا کر دی جائے گی۔ تو کیا مجھے اسی کمرے میں رہنا ہوگا؟ میں نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، جہاں فرشی قالین، صوفے اور 3 کرسیوں کے سوا کچھ موجود نہیں تھا۔ فی الحال تم یہیں رکو، بعد میں تمہیں کوئی معقول کمرہ دے دیا جائے گا۔ اور میں کرنل ریٹا سے کب مل سکوں گا؟ اس سے ملنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ وہ بہت مصروف عورت ہے، مگر اس نے مجھ سے خود وعدہ کیا تھا۔ غیر ضروری وعدے بھول جانے میں اسے ملکہ حاصل ہے۔ جب میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتی ہوں تو اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز بہت حسین ہے۔ تم تو عورتوں کے بہت رسیہ معلوم ہوتے ہو۔ حسن کا پرستار ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ وہ نہیں تو چلو بن حیان سے ہی ملوا دو۔ بن حیان کا نام احترام سے لو صفدر۔ اسرائیل میں اسے پوجا کی حد تک لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہماری جدید حکمت عملی اسی کے ذہن سے جنم لیتی ہے۔ جب مستقبل کا مورخ ہماری تاریخ لکھے گا تو بن حیان ہمارا 5واں قومی ہیرو کہلائے گا۔ میں اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں، ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا اصل آقا تو وہی ہے نا۔ تمہاری خواہش اس تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ یہ بہت غنیمت تھا کہ میں ان لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن دوسری طرف وہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ لگا چکے تھے کہ میں بہر صورت فلسطینی حریت پسندوں کی نظروں میں آ چکا ہوں۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے ذہن میں اسرائیلیوں کے خلاف نفرت جاگزی تھی، جو تل ابیب پہنچنے کے بعد اور گہری ہو گئی تھی۔ ماریا نے فلسطینیوں کے بارے میں جو الفاظ عطا کیے وہ اس کی نہیں بلکہ پوری یہودی قوم کی ذہنیت کی غمازی کرتے تھے۔ ان کے نزدیک بچے، بوڑھے، عورت اور مرد کے امتیاز کے بغیر ہر فلسطینی قابل گردن زدنی تھا۔ دھماکہ کرنے والا حریت پسند محمود جائے واردات سے صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر 87 بے گناہ فلسطینی ان سفاک بھیڑیوں کے جنگل میں پھنس گئے تھے۔ محمود اپنی بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ میں آرام سے اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگ ناکردہ گناہ کی پاداش میں اظہار ثانی کے ہولناک اور روح فرسا عمل سے دوچار تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نیم فوجی یونیفارم میں ملبوس ایک شخص نے مجھے اسی عمارت کے ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا جہاں خوابگاہ کے بنیادی لوازم موجود تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کسی محافظ کی موجودگی کے بغیر میرے لیے اس کمرے سے نکلنا ممنوع ہے۔ اگلے روز ماریا آئی تو بہت خوش تھی۔ کیا حملہ آور کا پتہ چل گیا؟ میں نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسرت بھانپتے ہی اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ وہ سب پتھر بنے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ان کے سامنے سسک کسک کر دم توڑ چکا ہے، 4 اپاہج ہو چکے ہیں، پر ابھی تک ان میں سے کسی نے زبان ہی نہیں کھولی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اس حادثے کے ذمہ دار سے واقف نہ ہو۔ ضبط کے باوجود یہ کلمات میری زبان پر آ ہی گئے۔ گارڈز کمانڈر کا بھی یہی خیال ہے، مگر میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ تو کیا یہ باس پرس تمہاری نگرانی میں ہو رہی ہے؟ نہیں، اگر یہ میری ذمہ داری ہوتی تو سراغ ملنے سے قبل تشدد کا سلسلہ ختم نہیں ہو پاتا، خواہ آخری آدمی بھی دم توڑ دیتا۔ وہ تلخی سے بولی۔ میں نے اس بالواسطہ اطلاع پر خاصا اطمینان محسوس کیا کہ اس ناروا تشدد کا سلسلہ ٹوٹ چکا تھا، مگر بظاہر خوش دلی سے بولا، تمہیں دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے خوبصورت چہرے والی اتنے سخت دل کی مالک ہیں۔ میں اگر سخت دل ہوتی تو تم ابھی تک جذبات کے جہنم میں سلگ رہے ہوتے۔ اس میں تمہارا کیا دخل تھا؟ تم نے تو محض احکام کی تعمیل کی تھی۔ احکام میں مقصد کا تعین کیا جاتا ہے، طریقہ کار ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ جو بھی طریقہ کار ہو اس میں جنس بہر صورت حاوی رہتی ہے۔ اس کے لیے بھی میں ایک حد مقرر کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں ہر حد عبور کرنے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ کرنل ریٹا کلوز سرکٹ کیمرے پر تمہیں دیکھ رہی تھی، مجھے نہیں تمہیں بھی دیکھ رہی تھی۔ ان فلسطینیوں سے معلومات اگلوانے کے لیے یہ حربہ کیوں نہیں آزمایا جاتا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، افسوس تو اسی بات کا ہے، کمانڈر نے تشدد کا سلسلہ روک دیا ہے اور ان میں سے 3 افراد کا انتخاب کر کے انہیں لڑکیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کا خیال ہے اگر اس طرح بھی وہ ان سے کچھ نہ اگلوا سکا تو کسی اور لائن پر سوچنا ہوگا۔ تمہاری قوم کی لڑکیاں تو قربانی کے جذبے سے بہت سرشار معلوم ہوتی ہیں۔ قربانی؟ اگر انہی میں سے کوئی حملہ آور ہے تو کیا یہ طریقہ کار تمہیں مذاق خیز نظر نہیں آتا کہ اس نے پہلے روڈرک کو ٹھکانے لگایا اور اب ایک یہودی لڑکی اس کی آغوش میں دی جا رہی ہے تاکہ وہ شراب اور اپنی اداؤں کے سہارے اس سے اعتراف جرم کرا سکے؟ یہ تو بے حد شرمناک طریقہ ہے۔ اپنے سوچنے کا انداز ہے ماریا۔ ہمارے نظام میں ایک بہت بڑی اچھائی ہے جو کبھی کبھار بدترین خامی کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے۔ وہ کیا؟ یہاں کوئی شخص دوسرے کی ذمہ داریوں میں اس وقت تک دخل انداز نہیں ہو سکتا
جب تک اسے ایسا کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ کبھی کبھی یہ خامی بھی بن جاتی ہے۔ اب اسی معاملے کو لے لو۔ میں سخت ناپسندیدگی کے باوجود گارڈز کمانڈر کو اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ میدان جنگ سے بھاگتی ہوئی ہزیمت خوردہ فوجیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ہی قوم کے خوبرو لڑکیوں کو بے دست پا کر کے چارے کے طور پر پیچھے چھوڑ جائیں، تاکہ ان کے تعاقب میں لگی ہوئی فاتح فوج کے سپاہی لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر ان کا تعاقب ترک کر دیں۔ مثال تو تم نے بہت مؤثر سوچی ہے۔ اب تم باہر جانے کے لیے آزاد ہو۔ اس نے اپنی نیکر کی جیب سے ایک چابی نکال کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، نیچے تمہارے لیے گاڑی موجود ہے، یہ اسی کی چابی ہے۔ تمہیں پرسوں یہاں سے صحرائی کیمپ میں بھیج دیا جائے گا، لہٰذا یہ وقت بہتر طریقے پر استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اور راستہ بھٹکنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کار میں وائرلیس موجود ہے، تمہیں اسے صرف آن کرنا ہوگا۔ وہ مقررہ فریکوینسی پر ہی کام کرتا ہے۔ ریڈیو آپریشن والے تمہاری رہنمائی کریں گے۔ ماریا کے جانے کے بعد میں تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو کسی نے مجھ سے کوئی تعرض نہ کیا۔ وہاں اتنی مکمل تنظیم پائی جاتی تھی کہ تازہ ترین احکام سے ہر فرد آنن فانن آگاہ ہو جاتا تھا۔ سورج اس وقت ڈھلنے ہی والا تھا۔ تل ابیب کی بلند و بالا عمارتیں سورج کی قرمزی اور سرخ شعاؤں کی روشنی میں دمک رہی تھیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم روا دوا تھا۔ خوش فکر اور بے پرواہ جوڑے دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے چہل قدمی میں مصروف تھے۔ میں نے سٹی ہال کے گرد کئی مرتبہ چکر لگایا اور شہر کی ان رونقوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر اچانک میرے ذہن پر بے نام سے اداسی طاری ہو گئی۔ سیتا نہ جانے کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ شہروں کی تہذیب سے ناآشنا وہ لڑکی تنہا نہ جانے کن کوچوں میں بھٹک رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ مجھ سے روٹھ جانے کے بعد وہ بھی سکھی نہ رہ سکی ہوگی۔ اس کی نگاہیں میری متلاشی ہوں گی اور اس کا ذہن، اس کا دل میری مفارقت کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ اسے میں نے جتنی دشواریوں کے بعد حاصل کیا تھا اس سے کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ گنوا دیا تھا۔ پھر میں گریٹ ہال نامی عالیشان ہوٹل میں جا پہنچا، جہاں ریسٹورنٹ مغربی طرز کے کھانوں کی اشتہا انگیز بو سے مہک رہا تھا۔ فضا میں بھانت بھانت کے سگریٹوں اور شرابوں کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی اور اسپیکر سے مدھم سروں میں ہیجان خیز مغربی موسیقی ابل رہی تھی۔ میں ایک میز منتخب کر کے بیٹھا ہی تھا کہ تتلی کی طرح میزوں کے درمیان بھٹکتی ہوئی ایک سرخ و سفید خوبرو دوشیزہ میرے پاس آن پہنچی۔ اس نے آتے ہی میز پر جھک کر معذرت آمیز انداز میں کچھ کہا، مگر اس کی زبان میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ویسے میرا اندازہ تھا کہ اس نے فرینچ زبان استعمال کی ہوگی۔ میں صرف انگریزی سمجھ سکتا ہوں مدام، میں نے احتراماً کھڑے ہو کر سر کو قدرے خم دیتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ اکیلے ہو تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں۔ اس نے انگریزی میں اپنا مدعا بیان کیا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے خوش اخلاقی سے کہا، اور وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے مقابل والی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ مجھے صفدر علی کہتے ہیں۔ میرا نام مس اوسکارا ہے، میں فرانس سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی ہوں۔ میں سیاحت کے ارادے سے ادھر آیا ہوں۔ اوہ، سیاح ہمیشہ سے میری کمزوری رہے ہیں۔ انہیں بھانت بھانت کے لوگوں کے رہن سہن اور عادات کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے مقابلے میں دنیا کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ شام ہم اکٹھے ہی گزاریں، تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا مس اوسکارا؟ میں اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 97 میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ تو کیوں نہ اوپر ہی چلا جائے؟ وہ شاید میری طرف سے اسی پیشکش کے منتظر تھی، کیونکہ وہ فوراً ہی رضامند ہو گئی اور ہم نے وہ میز چھوڑ دی۔ لفٹ خاصی کشادہ تھی، مگر وہ دانستہ میرے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے خوشبو کی بھینی بھینی مہکار پھوٹ رہی تھی۔ میں نے ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور رائے قائم کی کہ دلکش قد و خال کے ساتھ ہی وہ متناسب جسم کی بھی مالک تھی۔ گندمی رنگت کے مرد مجھے بے پناہ پرکشش معلوم ہوتے ہیں۔ لفٹ کے چلتے ہی وہ میری طرف جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ اسی اسنا میں لفٹ تیسری منزل پر رک گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا لیا اور ہم دونوں راہداری میں آ گئے۔ اپنے کمرے کے سامنے رک کر اس نے اپنے پرس میں چابی تلاش کی اور پھر قفل کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اوسکارا کے ہمراہ میں نے اس کے کمرے میں خاصا خوشگوار وقت گزارا۔ فرانسیسی حسن کے انداز سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے فرانسیسی شراب کا استعمال ہی مناسب سمجھا۔ ابتدا میں اوسکارا کا رویہ بہت نرم اور والہانہ رہا، مگر بعد میں وہ خاصی غیر مہذب ثابت ہوئی۔ میں اوسکارا کے روم میں ہی تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی اور مسلسل بجتی چلی گئی۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو کے بعد چند لمحوں تک وہ حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کچھ سنتی رہی، پھر ماؤتھ پیس پر ہتھیلی رکھ کر مجھ سے بولی، کوئی بدتمیز شخص تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ ہاں، تم سے۔ وہ بار بار کسی درندے کی طرح ہرا رہا ہے۔
میں نے حیرانی کے عالم میں اس سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو، صفدر اسپیکنگ۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ میرا خیال ہے کہ تم میرے لیے اجنبی ہو، پہلی بار ملنے والوں کو ایسا بھونڈا رویہ زیب نہیں دیتا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسی مقام پر پہنچو جہاں ہم پچھلی بار ملے تھے۔ وہ میرے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز آواز میں بولا، تم شدید خطرے سے دوچار ہو۔ کہاں؟ میں نے سوال کیا، مگر اس سے پہلے ہی ہلکی سی آواز کے ساتھ فون بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے آہستگی کے ساتھ ریسیور رکھ دیا